ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم جاری، اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، 4 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، تل ابیب میں تباہی کے مناظر۔ ایران کا ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، پائلٹ کو بھی کمانڈوز نے حراست میں لے لیا۔ اسرائیل کے ایران پر نئے حملے، مشرقی آذربائیجان، تبریز اور کرمانشاہ میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ مزید 3 ایٹمی سائنسدان علی بقائی، منصور عسکری اور سعید بورجی شہید ہو گئے۔ شہید سائنسدانوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ مزید 2 فوجی کمانڈرز کی شہادت کی بھی تصدیق۔ اور ٹیمپرڈ گاڑیاں قانونی طریقے سے خریدنے والوں کے لیے بری خبر، ایسی گاڑیاں اسمگل شدہ ہی قرار پائی جائیں گی، دوبارہ نیلام نہیں ہو سکیں گی، 30 دن بعد ناکارہ بنا دیا جائے گا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی نے بجٹ میں اہم ترین قانونی تجویز کی منظوری دے دی۔ آج مسلم دنیا جو ہے متحد نہ ہوئی اور اپنے اپنے ایجنڈے پہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی رہی تو سب کی باری آ جائے گی۔ اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ متحد نہ ہوئے تو سب کی باری آئے گی، مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات فوری منقطع کریں، وزیر دفاع کا مطالبہ۔ بولے اسرائیل نے ایران، یمن اور فلسطین کو ٹارگٹ بنایا، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت پر OIC کا اجلاس بلا کر حکمت عملی بنائی جائے، عالم اسلام کا اتحاد نظر آنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات اتاتارڑ کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ بولے اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، پاکستان ہر فورم پر فلسطین کے نہتے اور مظلوم بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو گیا لیکن امن حاصل نہیں ہوا۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن چاہتا ہے، بھارت مذاکرات سے انکار کرتا ہے، پانی بند کرنے کی دھمکی اشتعال دلانے کی کوشش قرار۔ بلاول بھٹو کا عالمی برادری سے ایران اسرائیل جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ ایران کا اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی ڈرون سمگل کرنے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے پر زور۔ ایران کو اقوام متحدہ چارٹر کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے، پاکستان کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل کی جانب سے خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیاں معمول بنتی جا رہی ہیں، عالمی برادری کشیدگی کم کرانے کے لیے اقدامات کرے، اسرائیل کو صفاقانہ کارروائیوں پر جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، ایرانی مندوب کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو، کہا اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی فریقین سے تحمل کی اپیل، کہا کشیدگی روکنے کا وقت آ گیا، امن اور سفارتکاری کو فروغ دیا جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، الیکٹرک وہیکلز کی صنعت اور استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسی کا جائزہ، الیکٹرک موٹر سائیکل، اسکوٹیز، گاڑیوں اور بسوں کے فروغ کے لیے پالیسی جلد کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت، وزیر اعظم کا صنعتوں کو سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ سندھ کے منصوبوں کو سپورٹ نہ کیا تو وفاقی بجٹ کی حمایت نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، بولے وفاق زیادہ ٹیکسز صوبوں سے جمع کرتا ہے، اپنے وعدوں پر عمل کرے، وسائل فراہم کرے۔ مالی سال کے اختتام پر ریکارڈ 1460 اسکیمیں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 236 ارب روپے رکھے، فائنانس بل میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ حیدرآباد سکھر موٹر ویز کا منصوبہ اگلے 2 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں، کوشش ہوگی $2 بلین سے زائد کا منصوبہ وفاق اپنے وسائل سے بنائے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا پچھلی حکومتوں کے موٹر ویز نہ بنانے پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، میری ذمہ داری گزشتہ 1 سال کی ہے،
وزیر اعلیٰ سندھ کا شکریہ، ان کے 25 ارب کی ضرورت پڑی تو ضرور زحمت دیں گے۔ کے پی حکومت کا رواں برس تاریخی سال تھا، صبح اسی وقت پرفارم کرتا ہے جب وفاق پرفارم کرے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، بولے پہلی بار نان ٹیکس ریونیو میں بہتری آئی، وفاق کی جانب سے این ایف سی میں 90 ارب روپے کم ملے، ہم نے الزام تراشیاں چھوڑ کر آگے کی جانب دیکھا۔ ایف بی آر کو کاروباری افراد کی گرفتاری کا اختیار، سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے شدید مخالفت کر دی، وزیر خزانہ نے معاملے پر غور کی یقین دہانی کرا دی، کہا منی لانڈرنگ کا نوٹس بہت سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر بولے پاکستان کی 95% آبادی ٹیکس ادا کرنے کے قابل نہیں، امیر گھرانوں کی تعداد 6,70,000، ان 5% لوگوں کے ذمے 1700 ارب روپے ٹیکس واجبات ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر مظالم جاری، مختلف علاقوں میں بمباری، 2 روز میں 90 شہادتیں، 600 سے زائد فلسطینی زخمی۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا، رفح بارڈر کی جانب مارچ کرنے والے رضاکاروں کو مصری حکومت نے روک لیا، اسماعیلیہ میں غزہ مارچ کے شرکاء پر پتھراؤ۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم جاری، اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، 4 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، تل ابیب میں تباہی کے مناظر۔ ایران کا ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، پائلٹ کو بھی کمانڈوز نے حراست میں لے لیا۔ اسرائیل کے ایران پر نئے حملے، مشرقی آذربائیجان، تبریز اور کرمانشاہ میں اہداف کو نشانہ بنایا، مزید 3 ایٹمی سائنسدان علی بقائی، منصور عسکری اور سعید بورجی شہید ہو گئے، شہید سائنسدانوں کی تعداد 9 ہو گئی، مزید 2 فوجی کمانڈرز کی شہادت کی بھی تصدیق۔ اور ٹیمپرڈ گاڑیاں قانونی طریقے سے خریدنے والوں کے لیے بری خبر، ایسی گاڑیاں اسمگل شدہ ہی قرار پائی جائیں گی، دوبارہ نیلام نہیں ہو سکیں گی، 30 دن بعد ناکارہ بنا دیا جائے گا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی نے بجٹ میں اہم ترین قانونی تجویز کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں شاہراہ بھٹو کے شاہ فیصل کالونی سے قائد آباد انٹرچینج کا باقاعدہ افتتاح کر دیا، 31 دسمبر تک شاہراہ کو کاٹھور تک مکمل کھولنے کا اعلان۔ مراد علی شاہ نے کہا بارشوں میں کورنگی کا راستہ شہر سے کٹ جاتا تھا، یہاں فلائی اوور بنائیں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری، بہاول نگر میں پارہ 46 اور جیکب آباد میں 45 کو چھو گیا، لاہور میں درجہ حرارت 40 ہو گیا، کراچی میں پیر کے روز ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں نئے راج کی شروعات، جنوبی افریقہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن بن گیا، پروٹیز نے فائنل میں آسٹریلیا کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، 282 رنز کے تعاقب میں ایڈم مارکرم کی یادگار سنچری، 136 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی، لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر چیمپئنز کا جشن، ٹائٹل کے ساتھ خوب موج مستی۔